یہ محاصرہ 3 دن جاری رہا۔ تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح اور غنیمت کی دعائیں فرمائیں، پھر مسلمانوں کو حملے کی دعوت دی۔ مسلمانوں نے شدت کا حملہ کیا، پہلے مقابلے کے لیے پکارا گیا، پھر گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ یہ لڑائی یہود کی شکست پر ختم ہوئی اور مسلمانوں نے سورج ڈوبنے سے پہلے قلعہ فتح کر لیا۔ غنیمت میں بہت سا غلہ ہاتھ آیا۔ اس قلعے میں سب سے زیادہ خوراک اور چربی تھی۔ اس طرح یہ مسلمانوں کے لیے سب سے کارآمد قلعہ ثابت ہوا۔ مسلمان اس سے پہلے سخت بھوک کا شکار تھے، چنانچہ بہت سے لوگوں نے گدھے ذبح کر دیے، لیکن اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھانے سے منع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پا کر چولہوں پر چڑھی ہانڈیاں الٹ دی گئیں۔ یہودیوں نے یہاں سے بھاگ کر قلعہ زبیر میں پناہ لی اور وہاں قلعہ بند ہو گئے۔ یہ نطات کا تیسرا اور آخری قلعہ تھا۔ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس کا بھی محاصرہ کر لیا۔ چوتھے دن ایک یہودی نے آ کر پانی کی بعض نالیوں کی نشاندہی کر دی۔ ان سے یہود پانی پیا کرتے تھے، چنانچہ مسلمانوں نے یہ نالیاں کاٹ دیں۔ اس پر یہود نے باہر نکل کر سخت لڑائی کی، لیکن شکست کھا کر شک کی طرف پسپا ہو گئے اور حسن ابی میں قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور وہاں بھی ان کا محاصرہ کر لیا، چنانچہ وہ نہایت سخت لڑائی کے لیے تیار ہو کر نکلے۔ ان کے ایک بہادر نے نکل کر مقابلے کی دعوت دی اور مارا گیا۔ پھر دوسرا نکلا اور وہ بھی مارا گیا۔ اسے سیدنا ابو دجانہ سماک بن خرشہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا، اور اسے قتل کرتے ہی وہ تیزی سے قلعے میں جا گھسے۔ ان کے ساتھ ہی اور مسلمان بھی داخل ہو گئے۔ کچھ دیر تک قلعے کے اندر لڑائی جاری رہی، پھر یہود نے راہ فرار اختیار کی اور اس علاقے کے سب سے آخری قلعے حسن نظار میں قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں کو حسن ابی سے بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ مسلمان اب حسن نظار کی طرف بڑھے اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ یہ قلعہ پہاڑ کی چوٹی پر تھا اور وہاں پہنچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ یہودیوں نے یہاں اپنی حفاظت زبردست انتظام کر رکھا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ اس قلعے میں مسلمان داخل نہیں ہو سکیں گے، اس لیے انہوں نے اس قلعے میں عورتوں اور بچوں سمیت قیام کیا، تیر اور پتھر برسا کر سخت جوابی کارروائی کی۔ جواب میں مسلمانوں نے بھی منجنیق نصب کر کے اس قلعے پر پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ اس سے ان کے دلوں پر رعب چھا گیا اور وہ کوئی قابل ذکر سختی برداشت کیے بغیر قتیبہ کے علاقے کی طرف بھاگ نکلے۔ مسلمانوں کو اس قلعے سے تانبے اور مٹی کے برتن ملے۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو دھو لو اور ان میں کھانا پکاؤ۔ اس کے بعد مسلمان قلعہ قموس کی طرف بڑھے۔ یہ قتیبہ کا پہلا قلعہ تھا۔ 14 یا 20 دن تک اس کا محاصرہ جاری رہا۔ اس کے بعد یہود نے پناہ طلب کر لی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پناہ طلب نہیں کی تھی۔ مسلمانوں نے لڑ کر فتح کیا اور یہود باقی 2 قلعوں وطی اور سلالم کی طرف بھاگے، لیکن جب مسلمانوں نے ان کے محاصرے کے لیے پیش قدمی کی تو یہود نے اس شرط پر امان طلب کر لی کہ وہ عورتوں اور بچوں سمیت خیبر کی سرزمین سے جلا وطن ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرط مان لی اور آپ نے یہ بھی اجازت دی کہ سونے چاندی گھوڑے اور ہتھیاروں کے علاوہ اپنی سواریوں پر جو کچھ اور جتنا کچھ لاد سکتے ہیں لے جائیں، اور اگر کچھ چھپایا تو ذمہ ختم سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے باقی 3 قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے۔ مسلمانوں کو 100 زرہیں، 400 تلواریں اور 1000 نیزے اور 500 عربی کمانیں ہاتھ آئی تھیں۔ ان چیزوں کے علاوہ تورات کے کچھ صحیفے بھی ملے، لیکن یہ مانگنے والوں کو واپس دے دیے گئے۔ کنانہ ابن ابی اور اس کے بھائی نے بدعہدی کی اور بہت سا سونا چاندی اور جواہرات چھپا لیے، لہٰذا ان سے ذمہ ختم ہو گیا اور بدعہدی کی سزا میں ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ حی بن اخطب کی صاحبزادی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کنانہ کے نکاح میں تھیں۔ انہیں قیدیوں میں داخل کر لیا گیا۔ اس غزوہ میں 93 یہودی مارے گئے، جبکہ مسلمان 15 کے قریب شہید ہوئے۔ سیدنا عمر بن امیہ زمری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کر نجاشی کے پاس گئے تھے۔ جب وہ حبشہ کے مہاجرین کو ساتھ لے کر واپس ہوئے تو ان میں سے ایک جماعت نے خیبر کا رخ کیا۔ اس میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا، لیکن ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو بوسہ دیا اور فرمایا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہے، خیبر کی فتح کی
یا جعفر کی آمد کی۔ پھر جب مال غنیمت تقسیم فرمایا تو انہیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا۔ سیدہ صفیہ بنت حی کو جب قیدیوں میں شامل کیا گیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے یحییٰ بن خلیفہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے لے لیا، لیکن صحابہ کرام نے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفیہ صرف آپ کے شایان شان ہیں، وہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے سردار ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا اور اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس پر آپ نے انہیں آزاد کر دیا، انہیں نکاح کی پیشکش کی۔ ان کے منظور کرنے پر آپ نے ان سے شادی کر لی اور ان کی آزادی ہی کو مہر قرار دیا اور انہیں عورتوں کے حوالے کر دیا۔ جب خیبر اور وادی قرا فتح ہو گئے ہیں اور وہاں کے باشندوں نے اطاعت قبول کر لی تو آپ نے مدینہ واپسی کی راہ اختیار فرمائی۔ راستے میں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی عمل میں آئی۔ دوسری صبح آپ نے کھجور، گھی اور پنیر کا ولیمہ کھلایا اور 3 روز شب عروسی کے طور پر ان کے ساتھ قیام فرمایا، پھر روانہ ہوئے۔ سفر 7 ہجری کے آخر یا ربیع الاول 7 ہجری کے اوائل میں مدینہ تشریف لائے۔ خیبر سے مدینہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطمئن ہو گئے تھے کہ اطلاع ملی بنو انوار اور محارب کے بدو جمع ہو رہے ہیں۔ آپ نے مدینہ منورہ کا انتظام سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپا۔ 700 صحابہ کو ساتھ لیا اور 2 دن کے فاصلے پر واقع مقام نخلہ کا رخ کیا۔ وہاں بنو غطفان کی ایک جماعت سے آمنا سامنا ہوا۔ دونوں فریق ایک دوسرے کے سامنے آئے لیکن جنگ نہ ہوئی۔ نماز کی اقامت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو صلاۃ خوف پڑھائی، یعنی پہلے ایک گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر وہ لوگ پیچھے چلے گئے تو دوسرے گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس طرح آپ کی 4 رکعت نماز ہوئیں اور لشکر کی 2 رکعت۔ یہی صلاۃ خوف ہے۔ اس کی اور بھی کئی صورتیں ہیں، احادیث میں وضاحت موجود ہے۔ اللہ نے دشمن کے دل میں مسلمانوں کا رعب بٹھا دیا، وہ منتشر ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ آئے۔ اس غزوہ کا نام اس لیے ذات الرقہ پڑا کہ اس سفر میں پیدل چلنے کی وجہ سے مسلمانوں کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے۔ انہوں نے زخمی پاؤں پر چیتھڑے لپیٹ لیے تھے۔ چیتھڑوں کو عربی میں رقہ کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی زمین اور پہاڑ مختلف رنگ کے تھے، گویا کہ وہ رقہ یعنی پیوند تھے، اور کہا جاتا ہے کہ غزوے کی جگہ کا نام ہی یہی ہے۔ اس غزوہ میں سب سے دلچسپ بات یہ پیش آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا اور اپنی تلوار اسی درخت سے لٹکا کر سو گئے، جبکہ باقی لوگ مختلف درختوں کے نیچے سو گئے۔ ایسے میں ایک مشرک ادھر آ نکلا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلوار سونت لی۔ آپ کی آنکھ کھل گئی تو اس نے کہا، آپ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ جواب میں آپ نے فرمایا، نہیں نہیں۔ اس نے کہا، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ۔ یہ سن کر اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ نے وہ تلوار اٹھا لی اور فرمایا، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا، آپ مجھ پر احسان کیجئے۔ آپ نے اسلام کی دعوت دی۔ وہ مسلمان تو نہ ہوا، لیکن اس نے یہ عہد کیا کہ وہ آپ سے لڑائی کرے گا، نہ لڑنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ اس نے اپنی قوم میں واپس جا کر کہا کہ میں تمہارے پاس سب سے اچھے انسان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ صلح حدیبیہ کے بعد کفار مکہ سے اور فتح خیبر کے بعد یہود کی طرف سے اطمینان ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسایہ ملکوں کے بادشاہوں اور امراء کے نام خطوط لکھ کر اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے روم کے بادشاہ قیصر، مصر کے شاہ مقوقس، شام کے غسا نبیاد شاہ حارث بن ابی شمر، یمامہ کے حاکم حوزہ اور عمان کے حاکم کے پاس اپنے سفیروں کے ذریعے سے دعوتی خطوط ارسال فرمائے۔ ان خطوط کی عبارت نہایت مختصر اور سادہ ہوتی تھی۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہے جو اللہ کا بندہ اور رسول ہے، تمہیں دین اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اگر تم نے انکار کیا تو تمہاری قوم بھی ہدایت سے محروم رہے گی، اس لیے قوم کی گمراہی کی ذمہ داری بھی تم پر ہوگی۔ نجاشی کا نام اسہمہ بن ابجر تھا۔ آپ نے اسے یہی خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نجاشی اسہمہ شاہ حبشہ کی طرف۔ اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا، نہ لڑکا،
اور میں اس کی شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے، اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں، لہٰذا اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب بنائیں۔ پس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو مسلمان ہیں۔ اگر تم نے دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصارہ کا گناہ ہوگا۔ یہ خط آپ نے سیدنا عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ 6 ہجری کے اخیر یا 7 ہجری کے شروع میں روانہ کیا۔ مقوقس شاہ سکندریہ اور مصر کے نام آپ نے جو خطوط لکھے اس کے الفاظ یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مقوقس سربراہ کی جانب اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے۔ اسلام لے آؤ، اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو تم پر تمہاری قوم کا بھی گناہ ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائیں۔ پس اگر وہ منہ موڑے ہیں تو کہہ دو تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ خط آپ نے حاطب بن ابلتہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ انہوں نے مقوقس سے گفتگو کی، اسے خط دیا تو ان کی عزت افزائی کی، اور خط کو ہاتھی دانت کے ڈبے میں رکھ کر اس پر مہر لگا دی اور اسے محفوظ کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب لکھا تھا، اور اس نے اقرار کیا کہ ایک نبی باقی رہ گئے ہیں، اور میں سمجھتا تھا وہ ملک شام سے نکلیں گے۔ بس اس نے یہ جواب دیا، مسلمان نہیں ہوا۔ تحفے میں سیدہ ماریہ اور سیدہ سیرین رضی اللہ تعالی عنہا لونڈیاں بھیجیں۔ ان دونوں کا قبط میں بہت بڑا مقام تھا۔ کچھ کپڑے اور ایک خچر بھی ہدیہ کے طور پر بھیجیں۔ اس کا نام دلدل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماریہ کو اپنے لیے منتخب فرمایا اور سیرین کو سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہبہ کر دیا۔ دلدل کو آپ نے اپنی سواری کے لیے پسند فرمایا۔ آپ نے ایک خط شاہ فارس خسرو پرویز کے نام لکھا۔ آپ نے اسے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کیسر یوالی فارس کی جانب اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بد سے ڈرایا جائے اور کافروں پر حق بات ثابت ہو جائے، یعنی حجت تمام ہو جائے۔ بس تم اسلام لے آؤ، سالم رہو گے۔ اگر اس سے انکار کرو گے تو تم پر مجوس کا گناہ ہوگا۔ یہ خط آپ نے سیدنا عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے بھیجا ہے، اور انہیں حکم دیا کہ اس کو عظیم بحرین کے حوالے کر دیں، اور سربراہ بحرین اسے کسرا کے حوالے کرے گا۔ جب یہ خط کسرا کے سامنے پڑھا گیا تو اس نے خط کو پھاڑ ڈالا اور کہا، میری رعایا میں سے حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا، اس نے میرے خط کو پھاڑا، اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے گا۔ اور پھر وہی ہوا جو آپ نے فرمایا تھا۔ اس کے لشکر نے رومیوں کے مقابلے میں بدترین شکست کھائی۔ پھر خسرو کے بیٹے شہروی نے اس کے خلاف بغاوت کی، اسے قتل کر دیا تھا اور خود بادشاہ بن بیٹھا۔ اس کے بعد وہاں ٹوٹ پھوٹ کا ایک سلسلہ چل نکلا، یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلامی لشکر نے اس ملک کو فتح کیا تھا اور یہ بادشاہت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ آپ نے ایک خط حارث بن ابی شمر غسانی کے نام لکھا۔ یہ کیسر کی طرف سے دمشق کا امیر تھا۔ اس کے نام آپ نے جو خط لکھا وہ یہ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حارث بن ابی شمر کی طرف اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ پر ایمان لائے اور تصدیق کرے۔ میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ اللہ پاک پر ایمان لے آ، تیرے لیے تیرا ملک باقی رہے گا۔ آپ نے یہ خط قبیلہ اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھنے والے صحابی شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ حارث کو خط ملا، پڑھ کر بولا، کون ہے جو مجھ سے میرا ملک چھینے گا؟
اس کے بعد اس نے مسلمانوں سے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور شجاع بن وہب اسری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، جو کچھ دیکھ رہے ہو اپنے صاحب کو اس کی خبر کر دینا۔ پھر اس نے کیسر سے جنگ کی اجازت چاہی، مگر کیسر نے اسے اس ارادے سے باز رکھا۔ اس نے شجاع بن وہب کو تحائف دے کر رخصت کیا اور رخصت کرتے وقت اچھا سلوک کیا۔ آپ نے ایک خط بصرہ کے امیر کے نام لکھا اور اسے اسلام کی دعوت دی اور سیدنا حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ روانہ فرمایا۔ سیدنا حارث جنوبی اردن کے علاقے بلقا کے ایک مقام پر پہنچے تو انہیں شہید کر دیا۔ قاصدوں کے سلسلے میں یہ سب سے سخت ظالمانہ اقدام تھا۔ ان کے سوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی قاصد قتل نہیں کیا گیا۔ آپ نے اس پر سخت غم و غصے کا اظہار فرمایا اور یہی واقعہ بعد میں غزوہ موطا کا سبب بنا۔ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ جب ذقد کا چاند طلوع ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو حکم دیا کہ اپنے عمرے کی قضا کے طور پر عمرہ کریں، اور کوئی بھی آدمی حدیبیہ میں حاضر تھا پیچھے نہ رہے۔ اس مدت میں جو لوگ شہید ہو چکے تھے انہیں چھوڑ کر باقی آپ سب لوگ روانہ ہوئے، اور اہل حدیبیہ کے سوا کچھ اور لوگ بھی عمرہ کرنے کے لیے ہمراہ نکلے۔ ان کی تعداد 2000 ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ابو رحم غفاری کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا۔ 60 اونٹ ساتھ ہیں اور ناجیہ بن جندب کو ان کی دیکھ بھال کا کام سونپا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں داخلے کے وقت اپنے قصوہ نامی اونٹنی پر سوار تھے۔ مسلمانوں نے تلواریں حمائل رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں لبیک پکار رہے تھے۔ مشرکین مسلمانوں کا تماشا دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل کر کعبے کے شمال میں واقع ایک پہاڑ پر جا بیٹھے تھے۔ انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جسے یثرب کے بخار میں توڑ ڈالا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ پہلے 3 پھیروں میں کندھوں کو ہلاتے ہوئے دوڑ کر چلیں۔ ان کو معلوم ہو جائے مسلمان کمزور نہیں ہوئے۔ اس طرح چلنے کو رمل کہتے ہیں۔ یہ سنت آج تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی۔ اہل مکہ نے اگرچہ معاہدے کی روح سے آنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن تھے وہ بہت طیش میں۔ روثا قریش نے تو شہر کو خالی کر دیا تھا اور کعبہ کے شمال میں واقع پہاڑ پر چلے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے مشرکین نے لائن لگا رکھی تھی۔ آپ مسلسل لبیک پکار رہے تھے، یہاں تک کہ آپ نے چھڑی سے حجر اسود کو چھوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف کیا اور صحابہ کرام نے بھی طواف کیا۔ اس وقت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ تلوار حمائل کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے اور یہ اشعار پڑھ رہے تھے، اے ابنائے کفار ان کا راستہ چھوڑ دو کہ ساری بھلائی اس کے پیغمبر ہی میں ہے۔ آج ہم اس کی تعویل پر تمہیں ماریں گے جیسے اس کی تنزیل پر تمہیں مار چکے ہیں، اور مار بھی ایسی ماری گئی کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے چھٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی۔ اس طرح مکہ میں آپ نے 3 دن قیام فرمایا، اور اس دوران میں میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی۔ وہ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ تھیں۔ انہیں جب شادی کا پیغام ملا تو انہوں نے اپنا معاملہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپ دیا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی شادی کر دی۔ 3 دن گزرنے کے بعد قریش نے پیغام بھیجا تھا کہ معاہدے کی شرائط پوری ہو چکی ہیں، آپ مسلمانوں کو چاہیے کہ مکہ سے چلے جائیں۔ آپ نے پیغام ملتے ہی مکہ سے روانگی کا حکم صادر فرما دیا اور وعدے کے مطابق شہر خالی کر دیا۔ موطا اردن میں ایک آبادی کا نام ہے جہاں سے بیت المقدس 2 دن کی مسافت پر واقع ہے۔ یہاں کے سردار شرجیل بن عمرو غسانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر حارث بن اسدی کو شہید کر دیا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کر اس کے پاس گئے تھے۔ اس طرح مظلوم حارث کے قتل سے سفیروں کی جانیں خطرے میں پڑ گئی تھیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب 3000 کی فوج زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ روانہ اور فرمایا، اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر امیر ہوں، اور جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے۔ اسلامی شمال کی طرف بڑھتا ہوا معان پہنچا اور یہیں لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور جاسوسوں نے اطلاع پہنچائی کہ قیصر روم بلقا کے علاقے میں ماب کے مقام پر 1 لاکھ رومیوں کا لشکر لے کر خیمہ زن ہے، اور اس کے جھنڈے پہلے عرب کے صحرا نشین
عیسائی قبائل لخم و جزام، بلقین، بحیرہ اور بلی وغیرہ کے مقام پر تقریباً 1,00,000 آدمی شہنشاہ ہرقل کی آمد پر وہاں جمع تھے۔ اس لیے حاکم غسان نے شہنشاہ ہرقل سے مدد کی درخواست کی۔ ہرقل نے مدد کے لیے فوج بھیج دی۔ اس طرح مسلمانوں کے مقابلے میں اتنی بڑی فوج آ گئی۔ مسلمان صرف 3,000 اور دشمن 1,00,000 سے زیادہ۔ مورخین نے ان کی تعداد 1,50,000 تک لکھی ہے۔ اتنی بڑی تعداد دیکھ کر مسلمان سوچ میں پڑ گئے۔ اس کے بارے میں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تو کچھ لوگوں نے خیال کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحریری طور پر دشمن کی تعداد کی اطلاع دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مزید کوئی حکم ملے گا اور اس کی تعمیر کی جائے گی۔ لیکن سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رائے کی مخالفت کرتے ہوئے مسلمانوں سے فرمایا ہے، ہم فتح اور شکست کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے میدان میں آئے ہیں، لہذا فتح اور شکست سے بے نیاز ہو کر لڑو۔ انہوں نے یہ الفاظ کہہ کر لوگوں کو مزید گرما دیا۔ لوگو، اللہ کی قسم جس سے آپ کترا رہے ہیں یہ تو وہی شہادت ہے جس کی طلب میں آپ نکلے۔ ہم تو محض اس دین کے بلبوتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں مشرف کیا ہے، اس لیے آگے بڑھو، ہمیں 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ضرور حاصل ہوگی، ہم غالب آئیں گے یا شہادت سے سرفراز ہوں گے۔ آخر کار سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیش کی ہوئی بات پر عمل کیا گیا اور اس طرح جنگ شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ فوج کے سپاہ سالار تھے۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ نہایت جواں مردی سے لڑتے اور دشمنوں کو مارتے کاٹتے آخر شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا اپنے ہاتھوں میں لیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بھائی تھے۔ 33 سال کی عمر تھی، نہایت جواں مردی سے لڑے، جسم پر 90 سے زیادہ زخم کھا کر شہادت کا جام نوش کیا۔ ان کے بعد سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے علم ہاتھ میں لیا اور جنگ شروع کی، پھر شہید ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کی کمان سنبھالی اور 1.5 دن کی شدید ترین جنگ کے بعد اپنے سے 40 گنا فوج کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس جنگ میں 9 تلواریں سیدنا خالد کے ہاتھ سے ٹوٹیں۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینے میں اسی دن 3 سالاروں کی شہادت کی خبر دی اور بتلایا کہ اب کمان خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں آ رہی ہے، اور اسی جنگ کے بعد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سیف اللہ کا خطاب عطا ہوا۔ صلح حدیبیہ کو منعقد ہوئے 2.25 سال گزر چکے تھے اور ہجرت کا 8واں سال ختم ہونے کو تھا کہ کفار مکہ نے عہد شکنی کی۔ وہ یہ کہ قبیلہ بنو چکے نے، جو کفار کا معاون اور حلیف تھا، قبیلہ بنو قزا پر حملہ کر دیا۔ یہ قبیلہ مسلمانوں کا حلیف تھا اور اس کے نتیجے میں بنو قزا کو شدید جانی و مالی نقصان پہنچا۔ ان بیچاروں نے امان بھی مانگی، بھاگ کر خانہ کعبہ میں پناہ لی، مگر انہیں ہر جگہ بے دریغ قتل کیا گیا۔ یہ مظلوم جب اللہ کے واسطے کر کے رحم کی درخواست کرتے تھے، وہ ظالم ان کے جواب میں کہتے تھے، آج اللہ کوئی چیز نہیں۔ مظلوموں کے بچے کھوچے 40 آدمیوں نے بھاگ کر اپنی جان بچا لی تھی۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تھے اور اپنی مظلومیت اور بربادی کی داستان سنائی۔ عمر بن سالم خزائی نے پردرد نظم میں تمام واقعات سنائے۔ اس کے چند اشعار کا ترجمہ یہ ہے: قریش نے آپ سے وعدہ خلافی کی، انہوں نے اس مضبوط معاہدے کو جو آپ سے کیا تھا توڑ ڈالا، ہمیں خشک گھاس کی طرح پامال کر دیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری امداد کو کوئی نہیں آئے گا، وہ تو ذلیل ہیں اور قلیل ہیں۔ انہوں نے وطیر میں ہمیں سوتے ہوئے جا لیا، ہمیں رکوع اور سجود کی حالت میں پارا پارا کر دیا۔ اس طرح معاہدے کی خلاف ورزی کر کے قریش نے صلح نامہ حدیبیہ کو توڑ دیا، مگر بعد میں جب انہیں اپنی اجلت اور عاقبت ناندیشی کا خیال آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ابو سفیان کو معاہدے کی تجدید کے لیے بھیجا، لیکن یہ ایک سیاسی چال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ کفار کی سازشوں کے اس مرکز کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے، تاکہ کفار کو مسلمانوں کی طاقت کا صحیح طرح سے اندازہ ہو جائے اور وہ سازش کرنے کی جرت نہ کر سکیں، نہ فساد اور لڑائی پر آمادہ ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ نبوت کے 8ویں سال رمضان المبارک میں مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مکہ چند میل کے فاصلے پر رہ گیا تو آپ نے صحابہ کے ساتھ پڑاؤ کیا اور حکم دیا کہ سب لوگ الگ الگ آگ روشن کریں
تاکہ کفار مکہ کو مسلمانوں کی کثرت تعداد کا اندازہ ہو سکے اور ناحق خون ریزی نہ ہو۔ یہ نہایت مناسب اور کارگر ترکیب تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجھائی تھی۔ اس منظر کا مکہ کے کافروں پر بڑا اثر ہوا اور اس قدر روب بیٹھا کہ انہوں نے اس موقع پر جنگ کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ راستے میں ہی اس وقت اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مکہ پہنچ کر یہ اعلان کیا، جو کوئی ہتھیار پھینک دے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا، جو خانہ کعبہ کے اندر جائے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا، جو کوئی اپنے گھر کے اندر بیٹھے رہے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا، جو کوئی ابو سفیان کے گھر پناہ لے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا، جو کوئی حکیم بن حزام کے گھر پناہ لے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا، بھاگ جانے والے کا تعاقب نہیں کیا جائے گا، زخمی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ منگل 17 رمضان المبارک کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ ابو سفیان وادی کے تگنائے پر روکے رکھیں تاکہ وہاں سے گزرنے والی اللہ کی فوجوں کو دیکھ سکیں۔ سیدنا عباس نے ویسا ہی کیا، یا قبائل اپنے اپنے پرچم لیے وہاں سے گزرنے لگے۔ جب کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتے، عباس یہ لوگ کون ہیں؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قبیلہ فلاں، مثلاً یہ بنو سلیم ہے، یہاں تک کہ انصار کا دستہ گزرا جس کا پرچم سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے کہا، ابو سفیان آج خون ریزی کا دن ہے، آج کعبہ حلال کیا جائے گا۔ ابو سفیان نے کہا، عباس پامالی کا دن مبارک ہو۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سبز دستے میں تشریف لائے۔ آپ مہاجرین اور انصار کے درمیان میں تھے، یہاں صرف لوہے کی باڑ دکھائی پڑ رہی تھی۔ ابو سفیان نے کہا، سبحان اللہ، عباس یہ کون لوگ ہیں؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ مہاجرین اور انصار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ابو سفیان، بھلا ان سے محاذ آرائی کی کسے طاقت ہے؟ ہمارے بھتیجے کی طاقت تو بہت زبردست ہو گئی ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ بادشاہت نہیں نبوت ہے۔ ابو سفیان بولے، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتائی تو آپ نے فرمایا، آپ نے غلط کہا، آج کعبے کی تعظیم کا دن ہے، آج کعبے کو غلاف پہنایا جائے گا۔ پھر آپ نے پرچم سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لے کر ان کے صاحبزادے کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذیقوا پہنچے تو ان کے سالار سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ قضا کے راستے مکہ میں زیریں حصے سے داخل ہوں اور کوئی آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دے، یہاں تک کہ صفا پر آپ سے آ ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میمنہ کے قائد اور علمبردار سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ قضا کے راستے بالائی حصے میں داخل ہوں اور ہجوم میں آپ کا پرچم گاڑ دیں۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تک وہیں ٹھہرے رہیں، جبکہ پیادہ اور بے ہتھیار لوگوں کے قائد سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ بطن وادی کا راستہ پکڑیں اور مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے اتریں۔ اس موقع پر قریش نے کچھ اور اوباشوں کو خندق میں جمع کیا، کہا کہ انہیں کچھ کامیابی ہوئی تو ان کے ساتھ رہیں گے، ورنہ جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا منظور کر لیں گے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سے گزرے تو ایک معمولی سی جھڑپ نے ان کے 12 آدمیوں کو کاٹ ڈالا اور باقی بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے گلی کوچوں کو رونتے ہوئے وہ سما پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ البتہ ان کے دستے کے 2 لوگ بھٹک کر لشکر سے الگ ہوئے اور شہید کر دیے گئے، اور ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد فتح کے پاس جھنڈا گاڑا اور خیمہ نصب کیا۔ اس میں ام سلمہ اور سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیام کیا اور وہیں ٹھہری رہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، آرام فرمایا اور آگے بڑھے۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ساتھ تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ پھر آپ سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے مہاجرین اور انصار کے ساتھ میں مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے، حجر اسود کو چوما، بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ حالت احرام میں نہیں تھے، اس وقت بیت اللہ کے گرد 360 بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لکڑی سے ان بتوں کو کچوکے لگاتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے، حق آ گیا اور یہ باطل چلا گیا، یقیناً باطل جانے ہی والا ہے، حق آ گیا اور باطل کی چلت ختم ہو گئی۔ آپ بتوں کو ہلکی سی ضرب لگاتے جا رہے تھے
اور بت گرتے جا رہے تھے۔ جب آپ اس سے فارغ ہو گئے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان کی چابی لی اور اس کو کھولنے کا حکم دیا۔ اس میں جو بھی بت تھے ان کو نکلوا کر توڑوایا، تصاویر کو مٹا دیا۔ اس کے بعد آپ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا۔ پھر دروازے کے مقابل کی دیوار کے رخ سے 3 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوئے، اپنے بائیں ایک ستون، دائیں ستون اور پیچھے 3 ستون کیے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر بیت اللہ میں گھوم کر اس کے اطراف میں اللہ اکبر کی تکبیر اور توحید کے الفاظ کہے۔ اس کے بعد آپ نے دروازہ کھولا۔ قریش مسجد حرام میں صفیں لگاتے کھچا کھچ بھرے تھے۔ آپ نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر ایک بلیغ خطبہ دیا، جس میں اسلام کے بہت سے احکام بیان فرمائے، جاہلیت کے امور کو ساخت کیا اور اس کی نسبت کے خاتمے کا اعلان کیا۔ آپ نے فرمایا، قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ پھر نیچے تشریف لائے اور مسجد حرام میں تشریف فرما ہوئے۔ چابی سیدنا عثمان بن طلحہ کو واپس کی اور فرمایا، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لو، تم لوگوں سے اسے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ نبوت کے ابتدائی دنوں میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عثمان سے فرمایا تھا کہ بیت اللہ کا دروازہ کھول دو۔ انہوں نے انکار کیا تھا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اچھا تم دیکھ لینا کہ ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے عطا کروں گا۔ یہ سن کر عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا کہ اس وقت قریش کے سارے مرد ذلیل اور تباہ ہو جائیں گے۔ اس بات کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا، وہ بھی زیادہ عزت دار ہوں گے۔ اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر میں داخل ہوئے، وہاں غسل کیا تھا اور ان کے گھر ہی میں 8 رکعت نماز پڑھی، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا تھا۔ اس لیے کسی نے اسے چاشت کی نماز سمجھا تھا اور کسی نے فتح کی نماز مراد لی۔ ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے دونوں بھتیجوں کو پناہ دے رکھی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں قتل کرنا چاہتے تھے۔ اس بارے میں جب ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے بات کی تو آپ نے فرمایا، جسے تم نے پناہ دے رکھی ہے اسے ہم نے پناہ دی۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا ہے، بلال کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ چنانچہ انہوں نے کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی۔ گویا یہ کوئی اسلام کے غلبے کا اعلان تھا، اور جس قدر یہ مشرکین کو ناگوار تھا، مسلمانوں کے لیے اسی قدر خوشگوار تھا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جب مکہ کی فتح مکمل ہو چکی تو انصار کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی نہ ٹھہر جائیں، کیونکہ بہرحال یہ آپ کے خاندان اور آپ کے قبیلے کا شہر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پر ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے۔ دعا سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اللہ کی پناہ، اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے۔ اس سے انصار مطمئن ہو گئے، ان کا خوف جاتا رہا اور وہ خوش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں 19 روز قیام فرمایا اور ان آثار اسلام کی تجدید کے مکے کو آثار جاہلیت سے پاک کیا۔ نئے سرے سے حرم کے ستون رکھے اور ان کے منادی نے اعلان کیا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے بلکہ اسے توڑ دے۔ 25 رمضان المبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سواروں کے ساتھ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو غزہ اور اس کا بت خانہ ڈھانے کے لیے نخلا روانہ کیا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جا کر اس کو ڈھا دیا۔ یہ مشرکین کا سب سے بڑا بت تھا۔ پھر آپ نے رمضان ہی میں سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو سوات نامی بت ڈھانے کے لیے روانہ کیا۔ یہ حزیل کا سب سے بڑا بت، اس کا استھان مکہ سے شمال مشرق میں 150 کلومیٹر کے فاصلے پر راحات نامی مقام پر تھا۔ سیدنا عمر نے جا کر اسے ڈھا دیا۔ اس کا مجدد بت کی بے بسی دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن زید کو اسی ماہ رمضان میں 20 سوار دے کر مینا کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ قدید کے پاس مشلل میں تھا۔ قلب، قزا، غسان اور اوس اور خزرج کا بت تھا۔ سیدنا سعد نے جا کر اسے توڑ دیا اور بت خانہ ڈھا دیا۔ فتح مکہ کے بعد بہت سے قبائل نے اسلام قبول کر لیا، لیکن حوازن اور بنو ثقیف کے قبیلوں نے چند اور قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر 4000 کا لشکر تیار کیا اور مسلمانوں سے زور آزمائی کا فیصلہ کیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ارادوں کی خبر ہوئی تو آپ نے اپنے ایک صحابی کو تحقیق کے لیے بھیجا۔ انہوں نے تصدیق کی، تب آپ نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم فرمایا۔ 10,000 مدنی اور 2,000 مکی فوج کا لشکر تیار ہو گیا۔ بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت کے پیش نظر کہا، آج ہم مغلوب نہیں ہوں گے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گراں گزری۔ شام ہوئی تو ایک سوار نے آ کر اطلاع دی کہ بنو حوازن عورتوں اور بچوں اور اونٹوں سمیت نکلے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر مسکرائے اور بولے کہ یہ کل مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا۔ 10 شوال 8 ہجری کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین پہنچے۔ وادی حنین مکہ مکرمہ سے 30 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ آپ نے وادی میں داخل ہونے سے پہلے سحر کے وقت لشکر کو تشکیل دیا۔ مہاجرین کا پرچم علی بن ابی طالب کو دیا، اوس کا پرچم اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا اور خزرج کا پرچم حباب بن منظر اور کچھ دوسرے پرچم دوسرے قبائل کو دیے۔ 2 زرہیں پہنی اور سر اور چہرے پر خود رکھا۔ اس کے بعد ہر اول دستے نے وادی میں اترنا شروع کیا۔ اسے چھپے ہوئے دشمن کی موجودگی کا علم نہیں تھا۔ ابھی وہ ادھر ہی رہا تھا کہ اچانک دشمن نے ٹڈی دل کی طرح تیروں کی بارش کر دی۔ پھر لشکر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس اچانک حملے سے ہر اول دستے میں انتشار پیدا ہو گیا۔ اس میں موجود مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ جو لوگ پیچھے تھے وہ بھی انہی کے ساتھ ہو لیے۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے تو نہ صرف یہ کہ آپ چند مہاجرین اور انصار کے ساتھ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے، بلکہ آپ دشمن کی طرف بڑھنے کے لیے اپنے خچر ایڑ لگاتے اور فرماتے جا رہے تھے، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں، میں عبد المطلب کا فرزند ہوں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے حکم پر مہاجرین اور انصار کو آواز دی۔ یہ آواز سنتے ہی ہر طرف سے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہونے لگے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مسلمانوں پر سکینت طاری کر دی اور اندیکھا لشکر تارا، چنانچہ مسلمانوں نے پلٹ کر حملہ کر دیا اور دھواں دار جنگ شروع ہو گئی۔ ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب چولہا گرم ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے ایک مٹھی میں مٹی لے کر ان کے چہروں پر ماری اور فرمایا، چہرے بگڑ جائیں۔ اس مٹی سے ان کی آنکھیں بھر گئیں۔ اس کے بعد وہ پراگندہ ہو کر بھاگ گئے اور مسلمانوں نے مارتے کاٹتے ان کا پیچھا کیا۔ چنانچہ عورتوں اور بچوں کو پکڑ لیا اور بہت سے فوجیوں کو گرفتار کر لیا۔ اس دن سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بہت زخم آئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ کی عنایت دیکھ کر بہت سے مشرکین مسلمان ہو گئے۔ مشرکین بھاگے تو 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ سب سے بڑا گروہ طائف کی طرف بھاگا، دوسرے گروہ نے نخلا کا رخ کیا اور تیسرے گروہ نے اوتاس میں مورچہ بندی کی۔ آپ نے اوتاس میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے دشمنوں کو مار کاٹ بھگا کر سارے مال غنیمت پر قبضہ کر لیا۔ البتہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ خود اس مارکے میں شہید ہو گئے اور ان کی جگہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالی اور کامیاب و کامران لوٹے۔ دوسری طرف مسلمانوں کی ایک جماعت نے نخلا بھاگنے والوں کا تعاقب کیا اور انہیں جا پکڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ اس کی کل تعداد یہ تھی، اونٹ قریباً 24,000، بکریاں 40,000 سے زیادہ، چاندی 4,000 اوقیہ، 1,60,000 درہم، عورتیں اور بچے 6,000۔ ان سب کو ایک جگہ پر جمع کر کے سیدنا مسعود بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا نگران مقرر فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے طائف کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ خود اس سمت بڑھے۔ طائف مکہ سے 60 میل کے فاصلے پر ایک سرسبز مقام پر پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ آپ نے طائف کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 20 دن تک جاری رہا، لیکن شہر فتح نہ ہو سکا۔ محاصرہ چھوڑ کر آپ اس جگہ تشریف لائے جہاں مال غنیمت جمع کیا گیا تھا، لیکن مال غنیمت تقسیم نہ فرمایا۔ آپ کو انتظار تھا کہ حوازن توبہ کر کے واپس آ جائیں اور اپنا مال اور عورتیں لے جائیں، لیکن جب وہ نہ آئے تو اپنے مال غنیمت میں سے خمس یعنی 5واں حصہ نکالا اور تالیف قلب کے لیے کمزور اسلام والوں کو عطا فرمایا۔ کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیا جو ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے، تاکہ ان کی نظروں میں اسلام محبوب ہو جائے۔ انصار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فعل پر حیرانی ہوئی کہ اپنے تالیف قلوب کے خاطر اندازے سے بڑھ کر عطیے دیے۔
لیکن انصار کو کچھ نہ دیا۔ چنانچہ بعض انصار نے کہا، یہ کیسی تعجب کی بات ہے کہ آپ قریش کو دے رہے ہیں، ہمیں چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ ہماری تلواروں سے ان کا خون ٹپک رہا ہے۔ یہ بات انصار کے ریس سید سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ تک پہنچائی۔ آپ نے صرف انصار کو جمع فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ نے آپ پر جو احسان کیا تھا اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد فرمایا، انصار کے لوگوں، تم اپنے جی میں دنیا کی ایک حقیر سی گھاس کے لیے ناراض ہو گئے۔ اس کے ذریعے سے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور تمہیں تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا۔ اے اہل انصار، کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ بکریاں لے جائیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیرے پر جاؤ؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا، اور اگر سارے لوگ ایک راہ چلے اور انصار دوسری راہ چلوں گا۔ اے اللہ، انصار پر رحم فرما، اور انصار کے بیٹوں پر رحم فرما، اور انصار کے پوتوں پر رحم فرما۔ اس پر لوگ اس قدر روئے کہ داڑھیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے کہ ہم راضی ہیں، ہمارے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ گئے اور انصار بھی واپس ہو گئے۔ بنی سعد کے ایک سردار ظہیر نے آگے بڑھ کر عرض کیا، بنی اسعدہ سے آپ کا رضاعت یعنی دودھ کا رشتہ ہے، اور وہ آپ سے مہربانی کی امید رکھتے ہیں۔ اس پر آپ نے عبد المطلب کی اولاد کے حصے کے غلام اور باندیاں آزاد کر دیں۔ جب لوگوں کو علم ہوا تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس طرح 6000 لوگوں کو رہائی مل گئی۔ مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کے لیے احرام باندھا۔ عمرے سے فارغ ہو کر واپسی کی راہ لی، اور ذکر میں 2 دن یا 3 دن باقی تھے جب آپ مدینہ منورہ پہنچے۔ محرم 9 ہجری میں مدینہ منورہ خبر پہنچی کہ بنو تمیم قبائل کے جزیہ نہ دینے پر اکسا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عینہ بن حسن فزاری کی قیادت میں 50 سواروں کا ایک دستہ بھیجا۔ انہوں نے صحرا میں حملہ کر کے ان کے 11 مرد، 21 عورتیں اور بچے گرفتار کر لیے اور مدینہ لے آئے۔ اس کے بعد بنو تمیم کے 10 سردار آئے اور شاعری اور خطابت کے مقابلے کی اجازت مانگی۔ چنانچہ ان کے خطیب عطارت بن حاجد نے خطبہ دیا۔ اس کے جواب سیدنا اپنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا۔ پھر ان کے شاعر زبرقان بن بدر نے اشعار کہے۔ جواب میں سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شعر پیش کیے۔ انہوں نے اسلام کے خطیب اور شاعر کی فضیلت کا اعتراف کیا اور مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قیدی واپس کر دیے اور انہیں بہترین تحائف سے نوازا۔ رجب 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قیصر روم مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ آپ نے مناسب خیال کیا کہ آگے بڑھ کر دشمن کا راستہ روک لیا جائے۔ چنانچہ اپنے مجاہدین کو تیاری کا حکم دیا اور اپنے حلیف قبائل سے مدد مانگی۔ منافقین نے مسلمانوں کو یہ کہہ کر بتانا شروع کر دیا کہ اس جنگ میں جانا موت کو دعوت دینا ہے، کیونکہ یہ عرب کی جنگ نہیں، یہ قیصر روم کی فوج کا مقابلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالداروں کو غریب لوگوں کی تیاری میں مدد دینے کا حکم دیا۔ مالدار حضرات سے جو کچھ ہو سکا لے آئے۔ سب سے پہلے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا مال لے آئے کہ 4000 درہم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اپنے اہل کے لیے کچھ باقی چھوڑا ہے؟ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا آدھا مال لے آئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 10,000 دینار، 300 اونٹ اور 50 گھوڑے دیے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے صدقہ کیا، پھر اور صدقہ دیا، یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تک جا پہنچی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ 200 اوقیہ یعنی 8000 درہم کے برابر چاندی لائے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ بہت سا مال لائے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن عبادہ اور محمد بن مسلمہ وغیرہ بھی مال لے کر آئے۔ سیدنا عاصم بن علی رضی اللہ تعالی عنہ 13,500 کلو کھجور لے کر آئے۔ باقی صحابہ نے بھی اپنی اپنی اوقات کے مطابق صدقات کی لائن لگا دی، یہاں تک کہ عورتوں نے بھی اپنے زیور اتار کر آپ کی خدمت میں پیش کیے۔
10 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سواری طلب کرنے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کچھ نہیں پاتا جس پر تم لوگوں کو سوار کروں۔ وہ اس حالت میں واپس لوٹے کہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں، اس لیے کہ وہ کچھ خرچ کرنے کو بھی نہ پا سکے۔ چنانچہ ان حضرات کو سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تیار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کا انتظام محمد بن مسلمہ کو سونپا۔ بال بچوں پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا۔ خود لشکر لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ تبوک شام کی سرحد پر واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بڑا علم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا اور ہر قبیلے کا جھنڈا اس کے سردار کے حوالے کیا۔ غرض اسلام کا یہ لشکر 14 دن میں تبوک پہنچ گیا۔ جب کیسر روم ہرقل کو مسلمانوں کے جوش و جذبے اور تیاری کی خبر ملی تو اس نے جنگ کا ارادہ ترک کر دیا۔ آپ نے 20 روز وہاں قیام فرمایا۔ اسی مقام پر کیسر روم کے ماتحت حکام نے آپ سے امان طلب کر کے جزیہ دینا قبول کیا۔ اسی طرح اسلام کا یہ لشکر بغیر اپنا مقصد حاصل کیے واپس لوٹ آیا۔ منافقین نے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے مسجد قباء کے مقابلے میں مسجد زرار تعمیر کی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جانے لگے تو منافقین نے اس مسجد میں نماز ادا کرنے کی خواہش کی۔ آپ نے انہیں جواب دیا کہ واپسی پر پڑھا ہوگا۔ واپسی کی خبر پا کر یہ لوگ آگے بڑھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد زرار میں نماز پڑھائیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد زرار کی حقیقت سے آگاہ فرمایا۔ یہ ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 اور 108 میں آیا ہے۔ وہی آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کی تیار کروائی مسجد زرار کو گرا دیا، اس کا تمام سامان جلوا دیا۔ 9 ہجری میں تمام واقعات تاریخی نوعیت کے پیش آئے۔ تبوک سے واپسی کے بعد عمر اجرانی اور ان کی بیوی کے درمیان لیوان ہوا۔ غامبیہ نامی ایک عورت نے بدکاری کا اقرار کیا۔ آپ نے اسے رجم کرنے کا حکم فرمایا، لیکن وہ بچے کی ماں بننے والی تھی، لہٰذا بچے کی پیدائش کے بعد رجم کیا گیا۔ اسہمہ نجاشی نے وفات پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی۔ ان کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت رنج ہوا۔ آپ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اگر میرے ہاتھ تیسری بیٹی ہوتی تو اس کی شادی بھی میں تم سے کر دیتا۔ تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کے بعد منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے وفات پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے عرض کیا کہ آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، لیکن آپ نے نماز پڑھی۔ بعد میں وحی نازل ہوئی، اس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کی تائید نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو منافقین کی نماز جنازہ ادا کرنے سے روک دیا گیا۔ اس سال حج فرض ہوا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 300 صحابہ کرام کو حج کے لیے روانہ فرمایا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج مقرر کیا اور انہیں ہدایت کر دی کہ سب کو حج کا اسلامی طریقہ بتائیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روانگی کے بعد سورہ بارات یعنی سورہ توبہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، جس میں ان تمام مشرکین سے عہد توڑنے کا حکم تھا جنہوں نے اپنے عہد کی پاسداری نہیں کی تھی، اور ان لوگوں کو جن کا سرے سے ہی کوئی عہد نہیں تھا 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی کہ جس طرح چاہے زمین پر گھوم پھر لیں، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا۔ البتہ جو مشرکین اپنے عہد پر قائم تھے اسے توڑا نہیں تھا اور مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کی تھی، ان کا عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ آیت دے کر ناکے پر سوار کیا اور روانہ فرمایا۔ انہوں نے حجاج کے قافلے کو راستے میں ہی جا لیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر حج ہونے کی حیثیت سے ارکان حج ادا کیے، اور اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ بارات کی ابتدائی آیات سنائیں۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت بھیج کر یہ اعلان کر دیا کہ اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک حج نہیں کر سکتا،
اور نہ کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے۔ یہ اعلان گویا جزیرہ عرب سے بت پرستی کے خاتمے کا اعلان تھا، یعنی اس سال کے بعد بت پرستی کی آمد و رفت کے کوئی آثار نہیں۔ غیر مسلموں کے لیے جسم کی نمائش اور سود کی ممانعت کا حکم نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہی تبوک سے واپس آئے، وفود کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ سلسلہ اگلے برس 10 ہجری تک جاری رہا۔ عرب کے قبیلے اور خاندانوں نے اپنے اپنے بھیجے تاکہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں پتہ لگائیں اور خود اپنی آنکھوں سے سب کچھ